السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک مسائل سی کے گروپ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ عزیز دوستوں، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے مصارف زکوٰۃ کے عنوان پر گفتگو ہوگی۔ مصارف زکوٰۃ کا مطلب ہے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کی جگہیں، یعنی وہ جگہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کی جائے گی یا وہ لوگ جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی، ان جگہوں اور ان لوگوں کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ اس بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ ان 8 مصرفوں کو اچھی طرح سمجھیے، پھر اس کے بعد جو صاحب نصاب ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان مصارف میں جس کو بہتر سمجھے اس کو زکوٰۃ ادا کرے۔ پہلا مصرف فقراء، دوسرا مساکین، تیسرا عاملین، چوتھا مؤلفۃ القلوب، پانچواں فی الرقاب، چھٹا غارمین، ساتواں فی سبیل اللہ، آٹھواں وابن السبیل۔ خلاصے کے طور پر ایک بات یاد رکھیے، ان 8 مصارف میں عاملین کا مصرف ایسا ہے جو غیر مستحق ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ حاصل کرتا ہے۔ عاملین یعنی وہ لوگ جن کو اسلامی حکومت کی طرف سے اور امیر المؤمنین کی طرف سے مسلمانوں کی اور مالداروں کی اور صاحب نصاب لوگوں کی زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کرنے پر مقرر کیے گئے ہیں، ان کو عاملین کہتے ہیں۔ ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے میں دے سکتے ہیں۔ باقی جو 7 مصارف ہیں سب کے سب مستحقین زکوٰۃ میں شامل ہیں۔ ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے، جس کو جانیں گے تو عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا مصرف فقراء اور دوسرا مصرف مساکین۔ اصطلاحی اعتبار سے ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس مال تو ہو مگر اتنا نہ ہو جو نصاب کی حد تک پہنچ جائے، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے۔ مثال کے طور پر 2-3 ہزار روپے ہے، مال تو ہے لیکن نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر کے پاس تو 2-4 ہزار تھے مگر نصاب کو نہیں پہنچ رہے تھے۔ مسکین اس سے بھی 2 قدم آگے ہیں، جس کے پاس نہ تو نصاب کے بقدر مال ہے، نہ اتنا مال ہے کہ وہ ایک دن اپنی ضرورت پورا کر سکے، جس کو مفلس، قلاش اور قنگال اور کنگال بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے اسے کیا ہے؟ مسکین کہتے ہیں۔ اور تیسرا مصرف مؤلفۃ القلوب۔ یہ وہ شخص ہے جو پیدائشی مسلمان نہیں ہے، کافر تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا تو نو مسلم ہے، لیکن ہے غریب، جس کے پاس نصاب کے برابر پیسہ نہیں ہے، اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ اسلام میں پختگی پیدا ہوگی، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ چوتھا مصرف ہے غلاموں کو آزاد کرنا، فی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنا۔ جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد وہ غلام ہے جس کو اس کے آقا نے ایک مقرر رقم ادا کرنے کی شرط پر اس کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہو، اور اس غلام کو زکوٰۃ کی رقم دے کر آزاد کرنے میں اس کی مدد کی جائے۔ اور 5واں مصرف والغارمین، قرض داروں کا قرض ادا کرنا، یعنی وہ لوگ جن کا قرض ہو اور ان کے پاس اپنے قرض کو ادا کرنے کی سہولت اور طاقت نہ ہو، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض آسانی سے ادا کریں۔ چھٹا مصرف فی سبیل اللہ، اس سے مراد مجاہد فی سبیل اللہ۔ اگر مجاہد نہ ہو، اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے نکلا ہو، یا دین کی غرض سے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا،
ایسے شخص کو نصاب سے کم پیسہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ خرچ کریں گے تو دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو غریب اور مفلس لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ اس سے دینی خدمات کے اندر اعانت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ اور ساتواں ابن السبیل، ایسا مسافر جس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے، اب سفر میں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس سے ضرورت پوری کرے۔ پیسوں کا تو مالک ہے، بینک میں ہے یا گھر میں ہے یا اکاؤنٹ میں ہے، لیکن سفر میں اس کو ایسی صورت نہیں ہے جس سے اپنے پیسوں کو استعمال کر سکے۔ ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عزیز دوستوں، یہ 8 لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا جو بھی صاحب نصاب ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ صاحب نصاب وہ ان مصارف میں اپنا مال خرچ کر اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح جگہ اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔